بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کان پر بال اگ آنا، جم آنا، یہ کس بات کی نشانی ہے؟ کیونکہ آج کے وقت میں لوگ کسی بھی چیز کو بدشگونی یا کچھ برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی ہر تخلیق میں حکمت ہے۔ اللہ پاک قرآن مقدس فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء۔ اس سے قبل اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شرعی اعتبار سے، یعنی کہ شریعت کے اعتبار سے جو لوگ اس چیز کو مانتے یا سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یار میرے کان پہ بال جم آئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ موت قریب آ گئی؟ بھائی لمحہ لمحہ ہر انسان موت کے قریب تو ہو رہی رہا ہے، اگرچہ انسان ہر سال اپنے برتھ ڈے منائے، لیکن حق اور سچ بات یہ کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد سے مرتے دم تک اس کا ایک ایک لمحہ جو اللہ پاک نے دنیا میں رہنے کے لیے اس کو دن یا وقت متعین فرمایا ہے، اس کا لمحہ لمحہ کم ہو رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے بلکہ گھٹتا جا رہا ہے۔ اب بات رہی اس چیز کی کہ کان پر جو بال اگ آئے ہیں، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ یار ہم لگتا ہے کہ موت بہت قریب آ گئی، یا کوئی ہمارے ساتھ برا معاملہ ہونے والا ہے۔ بدشگونی والے معاملے سوچ لینا یہ کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ سب سے پہلے آپ جو قرآن کی میں نے آیت پڑھی، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ اللہ رب العزت کی یہ کارگری ہے اور اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت اور اس کی خوبصورتی عطا کردہ جو ہے وہ سب ہر چیز میں الحمدللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں۔ اب اسی طرح مان لیجیے کوئی بھی چیز رب کے حکم کے بغیر ذرہ برابر بھی نہیں ہو سکتی، ہم اور آپ جانتے ہیں۔ مان لیجیے اگر ہمارے کان پر 20-25 سال کی عمر میں ہی، 30 سال کی عمر میں ہی بال زیادہ اگ آئیں اور دکھنے لگ جائیں تو بھئی اس چیز کو کٹوائیں یا نہیں کٹوائیں، یہ بھی لوگ سوچتے ہیں۔ تو میرے عزیز چند باتیں میں آپ کو یہاں پیش کر دوں کہ پہلے تو یہ کہ شریعت میں کسی بھی چیز کو بدشگونی ماننا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ خود آ کر لگ جائے، یہ سب اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، ہر چیز اس کی حکمت سے ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ مان لیجیے کان پر بال اگنے کو کوئی بدشگونی یا کوئی برا جاننے لگ جائے، برا سمجھنے لگ جائے تو شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ اور بزرگ یہاں پر کچھ وجوہات بیان فرماتے ہیں کہ کان پر جو بال اگ آتے ہیں وہ ہو سکتا ہے طاقت و قوت یا جسم کی حرارت کی وجہ سے جلد اگ آئیں۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی شخص کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے جسم پر بال بہت کم، الا ماشاءاللہ تھوڑے بہت کہیں ہوئے، یعنی کہ سینے وغیرہ پر ہوئے، باقی بالکل صاف و شفاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سب معاملات مان لیجیے انسانی ہاتھ میں نہیں ہے۔ اب انسان کوئی یہ سوچے کہ بھئی بال کان پر اگ آئے ہیں، معاملہ خراب تو نہیں ہو رہا، تو آپ دیکھیں کہ یہ جسم میں کچھ تبدیلیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، طاقت و قوت حرارت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ عمر میں اضافہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ بڑھ رہی ہے عمر، تقریباً 40 سے پلس ہو گیا، 50 سے پلس ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس عمر میں ویسے بھی یہ چیز اگ آتی ہے۔ خیر، آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگر کسی کے کان پر بال اگ آئیں اور زیادتی ہے، یعنی کہ زیادہ اگے ہوئے ہیں، تو اس کو صاف کریں یا نہیں کریں؟ بالکل آپ صاف اس طریقے سے کہ بھئی آپ کی خوبصورتی میں مطلب کم و بیشی ہو رہی ہے تو آپ اس کی صفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ صفائی بھی یہ آدھا حصہ ہے، یعنی کہ نصف ایمان ہے۔ اور اسی چیز کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو خوبصورتی میں آڑے آئے، بہت سے لوگ یہاں پر میں بتا دوں کہ داڑھی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی میں یہ کمی کر رہی ہے۔ حق اور سچ بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہر نبی کے چہرے پر داڑھی کو اگایا ہے، اور داڑھی الحمدللہ مرد کی زینت ہے۔ اس چیز کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ بھی اس کو صاف کرنا نصف ایمان ہے، بلکہ اس کو رکھنا ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو میں کان کے بالوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو بلا شبہ کٹوا سکتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاں اگر کٹوانے کی حالت ہے تو کٹوا لیں، ورنہ کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ کیونکہ لمحہ لمحہ انسان
اللہ رب العزت کی ملاقات کے قریب ہو رہا ہے، یعنی کہ مرنے کے قریب ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ رب العالمین کی ذات سے امید قوی ہے کہ رب العالمین سے انشاءاللہ اس کی رحمت سے ملاقات ہوگی، اور قیامت کے دن رب العالمین اپنی رحمت خاص فرمائے گا۔ میرے عزیز، دنیا ہم اس اعتبار سے گزاریں کہ اللہ اور اس کے رسول ہم سے اور آپ سے راضی ہوں۔ ہر اس چیز کو چھوڑیں جس چیز کے اندر دنیاوی فسادات یا دنیاوی سوچ فکر ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال ہم کان کے بال کے اعتبار سے یہ بات تھی وہ میں نے عرض کر دی، اسی لیے کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جو پوچھنا بہت ضروری ہوتا ہے، آپ بلا جھجک کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کمنٹ کی آپ کے اس مسئلے کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ خیر، انشاءاللہ اس ویڈیو کو یہاں پر ہی اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔